انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، امامت فرمائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ایک ایسا واعظ فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا۔ بلیغ، بلغا پہنچ جانا، تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا۔ ذرفت منہ العیون، اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے، بہہ پڑی ہماری آنکھیں۔ ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل جو ہیں دہل گئے، لرز گئے۔ فقال رجل، تو عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن ہذہ موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ وعظ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری وعظ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس درجے کا بلیغ اور مؤثر وعظ آپ نے، اور دلوں میں کھپ جانے والا، جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے۔ تو کأن ہذہ موعظۃ مودع، وداع کرنے والا، مودع، تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے، آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے، بچنا، اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ دنیا میں معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا، یہ بچنا ہے، بچ کر چلنا۔ جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو، اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں، اونچی اونچی گھاسیں اور درخت ہیں، اور اگر وہ امیزون کا ٹاس ہو یا کانگو کا ٹاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے، یا اور کسی موذی جانور کا کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے۔ تو یہ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ہر سانس کا لحاظ رکھو۔ تو سب سے پہلے تو اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر 2 والسمع والطاعت، ایک نظم جماعت جو ہے، تمہاری اجتماعیت، ظاہر بات ہے میرے بعد خلافت ہوگی، ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی سمع و طاعت، اس کا حکم سننا اور ماننا، تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی، افتراق نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال، جب ڈویژن ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے زوال آ جائے گا، اور یہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ ڈویژن ہو گئی، شیعان عثمان، شیعان علی، اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا۔
فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے، نہیں، حبشی غلام بھی ہو تو فَإِن